یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ جس سے حکمت و دانائی عطا فرمائے تو اس سے فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اس اللہ نے سب چیزیں بہترین عطا فرما دیں۔ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اب میری تحقیق اور علاقے کے جناب ایس پی کی تحقیق، پھر سپریم کورٹ کی تحقیق، اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی تحقیق کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ فرماتے ہیں جس کو ہم نے، مجھ اللہ نے حکمت و دانائی علم عطا کیا اور فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے بے شمار دولتوں سے مالا مال فرمایا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، پھر پڑھنا چاہتا ہوں، وما یذکر الا اولو الالباب، وما یذکر الا اولو الالباب، فرمایا نصیحت قبول نہیں کرتے صرف اور صرف عقل والے نصیحت کو۔ اور نصیحت فائدہ کن کو دیتی ہے؟ ایک تو قبول جو نصیحت کرتے ہیں وہ کون کرتے ہیں؟ عقل والے۔ اور نصیحت فائدہ کن کو دیتی ہے؟ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت سنیں، یہ نہ کہیں یہ مولویوں کی بات ہے اور کچرے کی جناب ٹوکری کے اندر ڈالیں پھینک دیں، یہ تو مولوی کی بات ہے۔ فرمایا نہ، اگر تم اس نصیحت پہ یقین رکھو گے تب تمہیں یہ نصیحت علماء کی، قرآن کی، اللہ کی، اس کے حبیب کی فائدہ دے گی۔ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کروں، اللہ نے آپ کو بے شمار عزتوں شانوں سے مالا مال کیا ہے۔ ہمارے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کیا تو باقی تمام چیزیں بھولی ہوئی تھیں، اب حضرت علی کا ذکر کریں تو اور مزہ آئے گا۔ آپ کی شان ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد العلم فلیات الباب۔ فرمایا حضرت علی مرتضیٰ، نبی پاک نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا، علی اس کا دروازہ ہے، جو علم کا ارادہ رکھنا ہو وہ دروازے پہ آ جائے۔ میں علم کا، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، علی اس کا باب ہے، دروازہ ہے۔ فمن اراد العلم فلیات الباب، فرمایا جو ارادہ رکھتا ہو علم کا تو وہ علی کے دروازے پہ آ جائے اور وہاں سے علم کی سوغات مل جائے گی۔ مسجد میں آنے سے پہلے دروازے پہ بندہ آتا ہے، تب مسجد میں آ کے فیض یاب ہوتا ہے۔ تو حضرت علی کی محبت کے بغیر علم حاصل ہونا ناممکن ہے۔ جب یہ حدیث مبارکہ مشہور ہوئی تو پھر کستوری نو کوئی بھامے کتنا پردیاں ہیٹ چھپاوے، دسن دی حاجت نہیں، او اپنا آپ دساوے، جیڑا جوہر اندر ہوئے ہر صورت باہر آوے، آزم کامل مرد خدا دا 100 کنواں تو پہچانیا جاوے۔ جب یہ بات مشہور ہوئی تو جو خارجی ہیں، آپ بھی موجود ہیں، خارجی جو ہو انہوں نے حسد کیا، دیکھو جی علی کی یہ شان کہ وہ علم کا دروازہ ہیں، ہم بھی بڑے عالم ہیں۔ وہ کہنے لگے خارجی، ہم جا کے سوال کرتے ہیں۔ انہوں نے میٹنگ کی، ان کی شورا کی میٹنگ ہوئی، یہ 10 جو اپنے آپ کو عالم کہتے تھے لیکن حقیقت میں خارجی تھے، یہ گئے اور کہنے لگے ہم ایک سوال کریں گے، اگر علی نے اس کے 10 جواب دے، سوال 1 جواب 10، تو تب ہم مانیں گے واقعی علی علم کا دروازہ ہیں۔ یہ گئے اور کہا کہ آپ کے بارے میں ہم نے سن رکھا ہے کہ آپ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، حضور علم کا شہر ہیں، حضور علم کا شہر ہیں اور جناب علی اس کا دروازہ ہیں، تو آپ ہمیں بتائیے، ہمارے کچھ سوال ہیں، آپ وہ بتائیں، ہم مان لیں گے۔ فرمایا تو ساری چیزیں تو مجھے نبی پاک علیہ السلام کی خیرات اور برکت سے ملی ہیں، یہ تو ان کی مہربانی ہے، انہوں نے یہ تمغہ و ٹائٹل و عزت عطا فرمایا ہے، میں عاجز بندہ ہوں۔ بہرحال تم حسد و کینہ لے کے آئے ہو، تم سوال کرو۔ مولا علی نے کہا تم سوال کرو
انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ مال افضل ہے، پہلے بھی میں نے بتایا تھا، مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا علم اس لیے افضل ہے کہ مال جو ہے وہ قرون و شداد کی میراث ہے، علم انبیاء و مرسلین کی میراث ہے۔ وہ گیا دوسرا آیا کہنے لگا علی بتا مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ علم افضل ہے۔ اس نے کہا دلیل؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ مال کی حفاظت تو کرتا ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے۔ وہ گیا تیسرا آیا سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے سوال کیا مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا علم افضل ہے، اس لیے کہ مالدار جو ہوتا ہے اس کو بخیل بھی کہا جاتا ہے، کنجوس بھی کہا جاتا ہے، لیکن عالم دین کو بہترین اسما سے، بہترین شان سے نوازا جاتا ہے۔ لوگوں کی مرضی ہے نا، کیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے بھی کام کرتا ہے، لوگ اپنی اپنی مرضی سے رائے دیتے ہیں، لیکن عالم کو اچھے اچھے القابات سے نوازتے ہیں۔ جب تیسرا گیا چوتھا آیا کہنے لگا مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جواب دیا کہ مال جو ہے نا افضل نہیں ہے، علم افضل ہے۔ کہنے لگا دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ وہ گیا پانچواں آیا کہنے لگا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ سوال ایک، جواب چینج ہے، جواب ڈیفرنٹ ہے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا علم افضل ہے، اس لیے حفاظت کی جاتی ہے، مال کی حفاظت کی جاتی ہے کہ چور اس کو نہ پڑ جائیں، اور علم کی حفاظت نہیں کی جاتی۔ اور چھٹا آیا کہنے لگا اے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا یہ تو بتا مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا علم افضل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب تو علم کو مال کو رکھے گا، مال پڑے پڑے خراب ہو جائے گا اور علم کبھی خراب نہیں ہوگا۔ اور ساتواں آیا کہنے لگا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو بتا مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے بتایا کہ علم افضل ہے۔ اس کی وجہ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کل قیامت کے روز مالدار سے اس کے مال کا حساب لیا جائے گا، اور عالم دین سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور عالم دین کل قیامت کے روز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے گناہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ وہ گیا آٹھواں کہنے لگا اے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا یہ تو بتا مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ سوال ایک، جواب مولا علی کے چینج ہو رہے ہیں، ڈیفرنٹ ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ مال افضل نہیں ہے، علم افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال دل کو سخت کر دیتا ہے اور علم دل کو منور کر دیتا ہے۔ علم دل کو منور کر دیتا ہے، علم دل کو منور کر دیتا ہے۔ وہ گیا اور پھر نامہ بندہ آیا کہنے لگا اے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو بتا مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ مال افضل نہیں ہے، علم افضل ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ مالدار جو بندہ ہے وہ ربوبیت کا دعویٰ کر دیتا ہے، لیکن عالم دین علم کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن وہ کبھی ربوبیت کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ یہ بندہ گیا، 10واں بندہ آیا سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے علی بتا مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ بہت ہی محبت والی بات اور سمجھنے والی بات ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا لوگو مال افضل نہیں ہے، علم افضل ہے۔ اس نے کہا سارے لوگوں نے سوال کیے، آپ نے ڈیفرنٹ جواب دیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا مالدار بندے کے دشمن بہت ہوتے ہیں اور عالم دین کے دوست بہت ہوتے ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب یہ بات سنی، یہ شان سنی، یہ علم سنی کہ سوال ہم ایک کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا لوگو یہ تم سوال کرتے رہو، سوال ایک ہو، جگہ ایک ہو، اور اللہ کی توفیق دے مجھے میں بیٹھا رہوں ایک سوال کے قیامت تک میں جواب دیتا رہوں، جواب ڈیفرنٹ ہوگا، جواب چینج نہیں ہوگا۔ تمہارا سوال ایک ہوگا، علی کے جواب چینج ہو گئے۔
اور سارے لوگ آپ کے قدموں پہ گرے جو خارجی تھے. کلمہ تو پڑھتے تھے، کلمہ پڑھ کے بھی بندہ خارجی کب بنتا ہے؟ توجہ، میں چاہتا ہوں یہاں سے ایسی بات لے جائیں. خارجی سنتے رہتے ہیں، رافضی سنتے رہتے ہیں نا. خارجی اسے کہتے ہیں جو دین اسلام کا لبادہ اس کے پاس ہو اور کپڑے اس کے جناب دین والے نظر آئیں، اور جناب اس کا بولنا ظاہری طور پہ دین والا نظر آئے، لیکن اس کے دل کے اندر دین کا بوجھ ہو. کیا وہ صرف کہے کہ بس صرف اللہ ہی اللہ بس. اچھا، یہ دل میں اللہ کو وہ محبت سے نہیں پکارتا، دل سے وہ محبت سے نہیں پکارتا، وہ صرف یہ آڑ لیتا ہے. یہ غلام وہ کافروں کا ہوتا ہے، غلام وہ غیر مسلموں کا ہوتا ہے، لیکن سادہ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، ان کو گرفتار کرنے کے لیے کہتا ہے بس بھئی اللہ. اللہ کے بندے، اللہ کو کون نہیں مانتا؟ یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دل کے اندر ان کی اللہ کی، اس کے حبیب کی محبت نہیں ہوتی. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ ایسے ہوں گے کہ بات ایسی کریں گے تم کہو ہم اس جیسی بات کبھی کی نہیں ہے. عبادت ان کی ایسی ہوگی تم حیران ہوگے کہ ہم نے تو ایسی عبادت کی نہیں ہے. لیکن وہ خارجی ہوں گے، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اور ان کا جو ہے نا دین ان کے گلے سے نیچے تک نہیں ہوگا. تو یہ باتیں تو دین کی کریں گے لیکن دین کی بات نہیں ہوگی. جو اللہ اس کے حبیب کا نام لے گا حقیقت میں وہ صحیح مسلمان ہوگا. ہم رسول اللہ کو کبھی بھی سجدہ، ہمارے رسول کو اللہ نے اتنی طاقتیں عطا کی ہیں، شانیں، ہم رسول اللہ کو سجدہ تعظیمی کا اشارہ بھی حرام سمجھتے ہیں. لیکن مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جائز سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کیسے لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے سلام علی عبادہ الذین ہوئے بندوں پر سلام ہو. جب اللہ کہہ رہا ہے میرے چنے ہوئے بندوں پہ سلام ہوں، اور جن کائنات کے لوگوں کو یہ سب یہ چنا ہو ملی، تو ہم کیوں نہ پڑھیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. نماز میں آپ پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کے بعد پڑھنا کیوں ناجائز ہے؟ یہ خارجیت ہے، اس سے بچنا چاہیے. رسول اللہ پر درود بھی پڑھنا چاہیے، سلام بھی پڑھنا چاہیے کہ توحید رہے، رسالت رہے.